جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سال امریکہ جنگ میں جائے گا، ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا. پچھلے سال اور اس سال کے سٹارٹ موبائل میں ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا. خوراک کٹھی کر لو یو کے والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، کھانا کٹھا کر لو. اب یو کے ایئر چیف نے بھی کہہ دیا بیٹے اور ہماری بیٹیاں جنگ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور خوراک کٹھی کرنا. دیکھیں یہ خوراک پھر وہ کٹھی کرا رہے ہیں، اب تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور تقریباً سر جی وہ جب لوگ بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو، میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے ہم انسانوں سے وہ اس کی ہاتھ سے ہے، اس سے ہے. یہ ہاتھ پھیلاؤ، یہ یوں رکھو، وہ دینے والا ہے. لیکن آپ یوں کریں کہ مٹھیاں بند ہوں، منہ بھی ادھر نہ ہو، رخ بھی نہ ہو، تو پھر کیا گلے. جتنی بھی پریڈکشنز تھی صدیوں بعد والی کو آج آپ لوگ تاڑی بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. پچھلے سال کہا تھا خوراک کٹھی کر لو. جس دن سے کہا پچھلے سال 2023 کے اکتوبر کے بعد سے عالمی جنگ اور سب کچھ، ٹھیک اس کے اگلے سال 24 میں ہر ملک نے لیٹر ایشو کیا. جرمنی آپ کا، سویڈن آپ کا، ناروے، یو کے دوسری دفعہ اب کرے گا. خیر پاکستان تو مرتے دم تک نہیں کرے گا. اینڈ پہ تو خیر ان دنوں سیلاب کے دنوں میں انہوں نے بھی تھوڑا بہت اس طریقے کی، این ڈی ایم اے نے بھی وہ ایشو کی انسٹرکشنز یا کچھ بھی. لیکن آپ سوچیں کہ ہم جس فلائی ریاست میں اس طریقے کی باتیں نہیں ہونے لگی. انہوں نے تو وہ سیول پریکٹس بھی نہیں کرائی ایون جو انڈیا نے کرا دی تھی اپنے جنگ کے دنوں میں شہریوں کو. تو دیکھیں یہ ایک اپنے اپنے ہمارا ایک کلچرل ایشو ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جنگیں آ گئی، عالمی جنگ شروع ہو چکی. جتنا وقت مل رہا ہے اس کو گریس پیریڈ سمجھیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہماری بات کوئی انڈورسمنٹ کے لیے ایئر چیف چلو یو کے کا پہلی دفعہ بولا، کیا پہلے بھی کسی نے یہ سنا؟ اچھا اسی طریقے سے ابھی جو ہم اس میں دیکھ رہے تھے، میرا خیال ہے 4-5 گھنٹے ایک دن بڑا امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں، کبھی بھی امریکہ اٹیک کر سکتا ہے. پلس وینزویلا کی اس نے راستے بند کر دی، آئل سپلائیز بند کر دی. اس ٹائم آئل سپلائیز، آئل کے راستے سب پابندی ہے. امریکہ ہی اس کا سب سے بڑا امپورٹر تھا. وینزویلا کی اکانومی کو یہ بھی دھچکا ہے. ادھر سے اس کو ساری سائڈوں سے اس کے راستے بند ہے، مسدود ہے. ادھر سے اس کی اکانومی ہٹ ہے، ادھر سے دھمکی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا. اور نکولس جو ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسکارپین ہے، بھیڑ جائے گا. تو اس لیے اس سے بھی کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ کوئی صلح صفائی کی طرف آئے گا. وہ اپنی اسی سائڈ پہ جائے گا، مزاحمت کی سائڈ اختیار کرے گا جو اب تک کی ہے. تو اس لیے یہ بڑا واضح ہے کہ امریکہ کو اب ایک خود بھی جنگ درکار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک جنگ اب جو ہے ڈائریکٹ لیں تاکہ عوام ہماری اس چکر میں پڑ جائے اور ہم سے مہنگائی اور اکانومی اور یہ سارے سوال نہ کریں. پلس اس جنگ کے ماحول میں تننا بڑا آسان ہے امیگرینٹس کو بھی، اور جو بھی ہم سٹیپ لیں گے کور ہو جائیں گے. اور ہم کہیں گے نیشنل سیکیورٹی، تو یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا جو وہ سٹانس ہوتا ہے یہ کوئی پاکستانی کا نہیں ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں یہی پاپا دیا جاتا ہے عوام کو، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جو بھی بلڈوز کرنا ہو کر دو. تو اب ٹرمپ کو بھی یہ ضروری ہے اس وقت، اور وہ یہ شاید اس میں جائے گا بھی اور کرے گا بھی. اور جیسے کہا تھا کہ جاتے لگ رہے ہیں. اب دیکھیں اتنا تو ہم کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے دعویٰ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن کا. بس ایک دماغ ہے نا، اس کی ایک انٹویشنز ہے، وہ کچھ پڑھتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، اس کی کڑیاں ملاتا ہے، پیش کر دیتا ہے. سال کے شروع میں کی، اس ٹائم جنگ کے، ڈائریکٹ جنگ کے آثار بن گئے. ورنہ وینزویلا سے نہ ہوتی، اس سال بھی نہ ہوتی، ابھی بھی منہ نہ بنتے. ہمیں تو نہیں پتا تھا نا اس وقت. تو اسی طریقے سے پیوٹن نے جو گالیاں دی ہیں اس طرف آ جائیں. یہ سارا سنیریو جو آپ لوگ آج، ناظرین پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کو سن لیں، اس کو سمجھ لیں. شاید آپ لوگوں کو کوئی ہوش آ جائے، جن کو پہلے نہیں آیا اب آ جائے، شاید جن کو سال پہلے نہیں آیا اب کوئی تیاریاں، اپنے رخ، اپنی ڈائریکشن. ورنہ تو دیکھ رہے ہیں آخر آل ان وین ہے. یہ تو نصیب کی باتیں ہیں. کسی کو اگر مشیت میں کسی کی تیاری کرانی مقصود ہوگی، کسی کے کچھ فیصلوں میں تبدیلی کروانی مقصود ہوگی تو اس کے دل میں اتر جائے گی بات، ورنہ نہیں اترے گی. ورنہ تو پھر ہو کے ہی گزرے گی.
تو اب اس لیے اس پروگرام میں ایک روایت اور جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا ہے امام باقر علیہ السلام کی، وہ بالکل نشانے پہ اس ٹائم پہنچنے لگی ہے، وہ بہت ضروری ہے اس پہ بے شک میرا خیال ہے نیکسٹ پروگرام کا یہ پہلے سارا سنیریو دیکھ لیں، اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے پارٹ کرنا ہے وہ اسی پہ کر کے اسی کا رخ میں آپ کو جوڑ کے دیتا ہوں آج جو حالات بن رہے ہیں۔ دیکھیں پیوٹن کا بھی اترنے کا معاملہ بھی 2026 کے مڈ تک پیوٹن کے پاس ٹائم نظر آتا ہے، 2026 کے مڈ تک۔ ادھر سے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بہت بڑے اٹیک پہلے بھی کروائے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب ایون کہ زیلنسکی کہہ چکا ہے کہ ہم نیٹو سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے نیٹو میں۔ ایک تو اس نے بے وقوفی کی حد کر دی کہ بھئی اتنا لاکھ بندہ مرا کہ اب اس بات پہ آیا پہلے دن آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو بے وقوفی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو نیٹو میں اس وقت نیٹو کو چاہیے بجٹ فنڈ کھانا پینا ایوری تھنگ، اب یوکے نے امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیے نیٹو کے فنڈ سے اور ساری چیزوں سے۔ اب اس تناظر میں بھی دیکھیں تو کافی ملکوں میں بھی پھوٹ پڑ رہی ہے، تو اب زیادہ عرصہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے نیٹو کی اس ساری جو پالیسی ہے، تو ان کو فوراً ہی کچھ کرنا ہے، فوراً ہی کچھ کرنا ہے تاکہ کہانی اگلے فیز میں داخل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کوئی بندر بانٹ ہے جو بھی وہ چیزیں یا معاملات اپنے اس میں کیے کرائے جائیں، تو اس میں چانسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ اسی طریقے سے یوکے بھی اس کو بھانپ رہا ہے۔ دیکھیں وہ یہ جو یورپ کا سنیریو یہ تو اب کب سے کہا ہوا ہے کہ اب اپنے ایمرجنسی بیگ چیزیں ویزیں ریڈی رکھیں، ٹکٹیں ریڈی رکھیں، اور ویسے بھی اب پوری دنیا جیسے کہتے ہیں نا اپنے اصل مرکز۔ آپ کی پہچان کیا ہے جی رضوان جلال صاحب؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اپنے اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے مالکوں کے پاس کی طرف کا رخ کریں، اینڈ پہ گیم یہی سجنی ہے۔ تو آہستہ آہستہ گھسٹنا شروع کر دیں ادھر کو، یوکے والے پوچھیں گے کدھر جائیں کدھر جائیں۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ابھی بوم کر رہا ہے، بھیگ کے کٹورے بھی امریکہ جیسے ملک بھی ادھر سے آ کے لے رہے ہیں، تو بس چپ کر کے آ جاؤ، اب تو وہ کمپنیاں شمپنیاں بھی دے رہے ہیں، اجازت بھی دے رہے ہیں، مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں۔ اینی ہاؤ جب یہ جو چائنا ایکسپیکٹڈ ہے جی 5,000 سے 9,000 خبریں آ رہی ہیں کہ میزائل مارے گا سیم ٹائم پہ اور ایک دم پورے تائیوان کو زمین سے لگا دے گا۔ مطلب چائنا کی جو اسٹریٹجی آؤٹ ہو رہی ہے اس وقت جو اس میں وہ یہ ہے کہ جی 5,000 سے 9,000 میزائل سارے ان کے گریڈ اسٹیشن پوری انرجی پوری بس انہوں نے ایسے کٹھی بارش کر کے اس کو سلا دینا۔ اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تائیوان یہ رگڑا نہیں اٹھا سکے گا، لیکن اب ان کو لگتا ہے چائنا کو کہ یہ ایک دفعہ اس کو زمین سے لگانا بہت ضروری ہے، کوا ٹنگ جائے گا ان کے حساب سے۔ تو اس سینیریو میں یہ جو زمین سے وہ لگے گا، تو اب اس میں اگر اس کو جاپان ایکچولی امریکن الائی ہے، آسٹریلیا جاپان اور یہ اس کی کیا مدد کرتے ہیں، اس پہ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ چانسز یہ ہیں کہ اگریسیولی جیسے کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ سب کچھ ہونے کو ہے، کیونکہ مارس کا چوتھا اسپیکٹ ویسے بھی پڑ رہا ہے سیٹرن کے ساتھ، اور سیٹرن آلریڈی پائسس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، تو اس حساب سے فائر جلدی اب وہ جیسے کہتے ہیں پہلے پانی کا اچھال چل رہا تھا، وہ بھی جیسے کہتے ہیں کچھ حد تک پانی کے اچھال میں کمی ہے، لیکن اب پانی میں آگ لگ رہی ہے۔ پہلے وہ زلزلوں سے اور اس سے تھا نا کہ اچھلے گا پانی کسی نہ کسی انداز سے، اس ٹائم جو ہوگا یہ پانی میں آگ کی بات ہے۔ مارس فائر سائن میں اسپیکٹ کر رہا ہے واٹر سائن کو، اور سیٹرن وہاں آلریڈی ہے بڑے پیمانے کو بتاتا ہے، تو کوئی لارجر اس کو شروع کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس ٹائم پہ ہائی چانسز ہوں گے کہ آپ کسی صبح اٹھیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے۔ تو وہ جو بارش ہے وہ تائیوان پہ ہونے والی ہے۔